السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے وعدے کے مطابق لائیو گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ وعدے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی ہوگا۔ گرامی صدر سامعین، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ نیند سے اٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، خرید و فروخت کریں تو بسم اللہ پڑھیں، محنت مزدوری کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائیں تو یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ دشمن کے سر پہ تلوار جمائیں تو بسم اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بسم اللہ، قلم ہاتھ میں لیں تو بسم اللہ، کتاب کی ورتگانی کریں تو بسم اللہ۔ غرض یہ ہے کہ ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر قول پر اللہ تعالیٰ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس عظیم ذات کے غلام اور وفادار ہیں۔ ہم ہر قول اور عمل میں اس مقدس ذات کا نام کیوں نہ لیں؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ تم کامل مسلمان اس وقت ہوگے جب تمہارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، پہننا، اوڑھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ پہلی بسم اللہ کی حکمت ہے۔ بسم اللہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کتنی ہی صاحب صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آئے کہ دنیا کا کوئی بھی کام محض اپنی ذہانت سے، محض اپنی طاقت سے، محض اپنی دولت سے کر سکتا ہوں، بلکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ذات عالی کی مدد اور نصرت سے ہو رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور لطف و کرم سے ہو رہا ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کی دوسری حکمت تھی۔ اب میں بسم اللہ کی تیسری حکمت بتاتا ہوں کہ بسم اللہ میں تیسری حکمت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو رب کریم کی معیت اور رفاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں اگر کمزور ہوں لیکن جس عظیم ذات کے اعتماد پر یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ تمام قوتوں کی خالق ہستی ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، زمین پر اسی کا حکم چلتا ہے، آسمان پر اسی کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، صحراؤں پر اسی کا حکم چلتا ہے، آگ پر اسی کا حکم چلتا ہے،
پانی پر اسی کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اسی کا حکم چلتا ہے، چرندوں پرندوں اور درندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو فرماتے ہیں کہ دریا بھی اسی کے حکم کے قائل ہیں۔ وہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ چشمے ابل دیتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کو حکم دیں، پہاڑ چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ وہ درختوں کو حکم دیں، درخت چلنے لگتے ہیں۔ وہ آگ کو حکم دیں تو بردن سلامن بن جاتے ہیں۔ وہ صحراؤں کو حکم دے، ان کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہیں، اور وہیں وہ ذات ہے جو ہوا کو حکم دے، وہ آندھی اور طوفان بن جاتے ہیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی نتائج ظاہر کر سکتا ہے۔ میں نے ایک بہت قیمتی جملہ کہا، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی نتائج ظاہر کر سکتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ اور مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیا۔ یہ وہ اسی رب کے کارنامے ہیں۔ کیا کارنامے ہیں؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی بینائی نہیں ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اسی اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ جاتی تھی۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا۔ اسی نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیا۔ اسی اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر اٹھا دیا۔ اسی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سواری کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی اللہ نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیے، اور اسی اللہ نے یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو بحال کر دیا۔ یہ سب کارنامے میرے اللہ کے ہیں، یہ سب کچھ قدرت اسی اللہ کی ہے۔ یہ مادی اسباب کے تحت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ اسباب کا خالق ہے۔ اگر چاہے تو اسباب کو توڑ پھوڑ کے بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کمزور ہوں مگر ایسی طاقتور ہستی کی معیت مجھے حاصل ہے، اس ذات باری کی نصرت مجھے حاصل ہے، اس کے متبرک نام کی برکتیں میرے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور معیت کے احساس سے انسان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے کو کمزور نہیں سمجھتا، وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں اصحاب عزیمت کی داستانیں سناتی ہے۔ ان کے پاس مادی اسباب کچھ بھی نہ تھے، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہ تھی، وہ صرف اسباب کے خالق کی رفاقت کا احساس تھا، اس طاقت و قدرت کا یقین کامل تھا۔ آپ بھی اپنے اندر جب یہ احساس اور یقین پیدا کر لیں کہ اسی اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو یقین جانے آپ بھی بے پناہ طاقت محسوس کریں گے اپنے اندر۔ جب ہمارا یقین ہوگا کہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، آج ہمارے دلوں کو یقین اٹھ چکے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا،
احساس تب ہوگا جب ہمیں اللہ پر یقین ہوگا۔ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات میں، کوئی انسان کا نفع نقصان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، وہی اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ میرے ساتھیو، بسم اللہ پڑھنے میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کی نظر ہر وقت اللہ تعالی کی صفت رحمت پر مبنی رہتی ہے، وہ کسی وقت بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی بات کا سبق دینے کے لیے بسم اللہ میں اللہ تعالی کی صفت رحمت کو مبالغے کے ساتھ 2 دفعہ ذکر کیا گیا، حالانکہ دوسری صفات بھی تھیں، ان کو ذکر کیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ الجبار، بسم اللہ القہار، لیکن کیا وجہ ہے ان صفات کا ذکر نہیں کیا گیا جن سے ان کی کبریائی، ان کی بڑائی، اس کی عظمت و ہیبت، اس کی قوت و حشمت، اس کی جباریت اور قہاریت کا اظہار ہوتا ہو؟ اس لیے تاکہ انسان ہر وقت اس کی جباریت اور قہاریت کا تذکرہ کر کے اس سے اتنا خوف زدہ نہ ہو جائے، اس سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اس کی رحمت صفت کو ذکر کیا گیا تاکہ انسان ہر وقت پر امید رہے، اسباب ساتھ دیں تو بھی پر امید ہو، اسباب ساتھ چھوڑ دیں تو بھی پر امید ہو۔ آئیے ہم بھی اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ ہمیں اس مقدس نام کی برکتیں حاصل ہوں، تاکہ ہم کمزوروں کو اس کی نصرت حاصل ہو، تاکہ ہمیں اس کی معیت اور رفاقت کا احساس ہو کہ ہماری اس کاوش پر اس کے پاک نام کی مہر لگ جائے۔ تو ہم بھی آج کوشش کریں، جو بھی اپنا کام شروع کریں تو سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ تو آج کا یہ درس بسم اللہ پر مبنی تھا کہ بسم اللہ میں ہمیں کون کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن آج کا مسلمان برکتیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر برکتیں حاصل کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کو جوڑ لو، تب تمہیں برکتیں حاصل ہوگی جب اللہ کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ جائے، جب اللہ کا نام تمہارے دل میں اتر جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم کوشش کریں جو بھی کام کریں، جس کام کی بھی ابتدا کریں، ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو جب یہ ہم شروع کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً ہمارے اس کام میں اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ وہ تو خالق ذات ہے، مالک ذات ہے، تو انسان کو صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان میرے قریب آئے۔ کس طرح قریب آئے؟ میرے قریب آئے انسان کس طرح آ سکتا ہے؟ جب اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، جب دل میں اللہ بٹھا لے، تب انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، چند باتیں آپ کے ساتھ عرض کی ہیں، ایک طالب العلم ہونے کی حیثیت سے اگر پسند آ جائیں تو قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی یہ روزانہ درس ہوتا رہے گا۔ کل کا جو ہمارا درس ہے وہ لفظ اللہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام میں کتنی اللہ رب العالمین نے تحصیل رکھی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی کل اللہ کے نام پر درس ہوگا۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔